معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين جیسے قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے، جیسے قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے، میری رگوں میں عشق صحابہ سفر کرتا ہے۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، آج کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جو گزشتہ زمانوں کے اعتبار سے ہر چیز میں آگے ہے۔ اسباب پہلے اتنے نہیں تھے جتنے آج کے وقت ہیں۔ پہلے زمانے میں سواریاں اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں۔ پہلے زمانے میں علم اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع، ایک ایک ٹاپک پر کئی علماء نے PhD کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، بیانات کیے ہیں۔ صرف ایک ایک عنوان پر گھنٹوں ان کے صرف ہوئے ہیں۔ ایک ایک آیت پر کئی کتابیں لکھی گئی، ایک ایک حدیث پر کئی والیومز، جلدیں لکھی گئی۔ اور پہلے زمانے کے بنسبت آج ہر دوسرے تیسرے گھر محلے کے وہاں کوئی نہ کوئی ہمیں ایک حافظ قرآن بھی مل جاتا ہے۔ پہلے اتنے حفاظ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ اور سواریاں پہلے
جس سفر کے لیے 4-4 5-5 مہینے لگ جاتے تھے حرم شریف کے سفر کے لیے، آج سواریاں اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی وہی 4 مہینے 5 مہینوں کا سفر 4 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سفر آدمی آج ہوائی جہاز کے ذریعے 24 سے 27 گھنٹے میں ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے کو پہنچ سکتا ہے۔ الغرض آج جائیداد کی بھی کمی نہیں، لوگوں کے پاس اتنی جائیدادیں جتنا پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، جائیداد کی بھی کمی نہیں ہے، علم کی بھی کمی نہیں ہے، اور حافظ قرآن حفاظ کی بھی کمی نہیں ہے، اسباب کی بھی کمی نہیں ہے، مال کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آج ہمارے اندر صرف عمل کی کمی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا عمل، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسے تقوی، ان کا جیسا رونا، ان کا جیسا خرچ کرنا، ان کے جیسے جذبے، ان کے جیسے ارادے، ان کے جیسے عزائم، ان کے جیسا اولو العزمی، اور ان کا جیسا شوق جہاد، ان کا جیسا اللہ کے نام پر دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اس کی کمی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ وہ دور تھا جس میں یہ مادیات بالکل کم، سواریوں کی کمی، اسباب کی کمی، مال کی کمی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں، وہ بڑھ کر تھی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مقتدا ہیں۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت گزری ہے جن پر اعتماد آدمی کا اگر ہوتا ہے تو دین پر گویا کہ اعتماد ہے۔ حضرات صحابہ کا اعتماد آدمی ختم کر دیتا ہے، حضرات صحابہ کو مانتا نہیں ہے، حضرات صحابہ کا انکار کر دیتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آج کا وہ وقت ہے جس میں ایک عام آدمی وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ العیاذ باللہ یہ کہا جاتا ہے محرم کے مہینے میں کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو چھوڑ کر سارے صحابہ ثم العیاذ باللہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے تھے۔ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن نقل کفر نباشت۔ آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا واسطہ درمیان سے اگر ہٹا دیں تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو ہٹا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے سب کے دلوں کو تلاش کیا، ٹٹولا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹٹول کر آپ کو سید الانبیاء خاتم النبیین بنایا، انبیاء کا سردار اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، سارے انبیاء آپ کے وزیر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کے بعد سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، سارے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، جانچا، پھر اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر اس جماعت کو گنی چنی افراد کی یہ نبی کے وزیر بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سارے لوگوں کے دلوں کو کہ کون قابل ہے نبی کا ساتھی بننے کا، کون وزیر بننے کے قابل ہے۔
اس کے اندر جو قابلیت، جو صلاحیت، جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ اس کے اندر ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹٹولنے کے بعد اس جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت بنا دیا. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، دیکھا، ٹٹولا دلوں کو. ادھر اللہ خود فرماتے ہیں ہاں ہم نے امتحان لیا ہے ان لوگوں کا. ایک معمولی بڑے عہدے کا آدمی، سی ایم ہو، پی ایم ہو، بڑے عہدے کا آدمی، اس کے آس پاس رہنے والوں کو ٹٹولا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی کی جاتی ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھیوں کی کیا اللہ جانچ نہیں کرے گا؟ کیا وہ معیار کے آپ کے صحابہ کو ساتھ نہیں رکھے گا؟ جو چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے کیا وہ چیزیں نہیں رکھے گا؟ عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن جب بھی محرم آتا ہے، صحیح معنوں میں ایک سچے مومن اور سچے مسلمان کے دلوں کو اس طور پر ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو علل اعلان کھلم کھلا گالیاں بکی جاتی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو الگ الگ برے برے القاب سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. وہ بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو بڑے بڑے درجے پر ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اہل بیت سے محبت سارے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا تقاضا ہے، ان کا ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت فاطمہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسنین سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح سارے صحابہ سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. دو چیزیں ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بیان کی ہوئی. ایک تو حضرات صحابہ کی عقیدت اور ان سے محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اس سے آخری درجہ اور کوئی نہیں ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چھوٹے صحابی ہو، بڑے صحابی ہو، صحابی بہرحال صحابی ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس نے ایمان کی، اسلام کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اگرچہ ایک لحظہ کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے. ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، یا آپ کے پاس بیٹھا ہے، یا آپ سے سنا ہے، ایک لحظہ کے لیے کیوں نہ ہو، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، وہ صحابی ہیں. ان کے بارے میں سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ. میری جماعت کامیاب جماعت، یقیناً کامیاب جماعت، راہ راست پر ہے یہ جماعت. جتنی ان کے بارے میں گواہیاں قرآن دے رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان میں آگے بڑھنے والے مہاجر ہوں، انصار صحابہ ہوں، والسابقون الاولون بہت آگے بڑھنے والے ایمان میں، من المہاجرین والانصار مہاجر صحابی ہو، چاہے اس نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہو، والانصار یا ہجرت تو نہیں کی، مدینے کے ہی رہنے والے انصار صحابی، یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
میں اللہ ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. ہم نے ان کے دلوں کو چانچا ہے اور پرکھا ہے، ٹٹولا ہے. ہم خود ان کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم خود ان کے نمبرات بیان کر رہے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے 100 کے 100 نمبر ہم نے دے دیے. ایسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کو حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی محبت کے نام پر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. گزشتہ جمعہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اہل بیت حضرت علی، ہم اہل سنت والجماعت، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء مفسرین نے احادیث کی کتابوں میں مستقل فضیلتیں لکھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر مستقل کئی حدیثوں کو جمع کیا ہے. حضرت حسنین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت پر مستقل حدیثوں کو جمع کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضیلت پر اور آپ کے مقام و مرتبے پر مستقل حدیثوں کو بیان کیا ہے. موقع اتنا نہیں ہے کہ ساری فضیلتیں گناتے چلے جاؤں، لیکن ان میں بھی بعضوں کو صرف خاص کر لیا. میں آپ حضرات کو بتاؤں، اہل کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے گھر والے بیمار ہیں، میرے گھر والے آ رہے ہیں، میرے گھر والے فلاں جگہ ہیں. آدمی گھر والا کس کو کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں اس کی بیوی آتی ہے. ہمارے گھر والے، ہمارے گھر والے نے آپ کو یہ بھیجا ہے، یہ ہمارے گھر والوں کا پکوان ہے. لیکن آج اتنا کھلم کھلا جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، مستقل پورا مہینہ کام اور دھندا ہی یہی ہے حضرات صحابہ کے نام پر کچھ بکو اور اس کے ذریعے سے اپنی جیبیں بھرو، اس کے ذریعے سے اپنی کمائی کرو، اپنا دھندا کرو. تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، عقیدت کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنا، سننا بھی ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اس کا ایمان کو یہ ٹٹولے کہ میرا ایمان کہیں ان منحوس نالائقوں کی طرح تو نہیں کہ کسی صحابی کے سلسلے میں میرے دل میں وسوسہ تو نہیں آ گیا، خیال تو نہیں آ گیا، شک تو نہیں آ گیا، شبہ تو نہیں آ گیا. گھر والے میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. اور آج چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت میں سے امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین کا نام ہی نکال دیا. بیٹیاں تو بعد میں آتی ہیں، پہلے بیوی ہیں، ان کا نام ہی نکال دیا. اہل بیت میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 5 لوگ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسنین، ان 5 لوگوں کو اہل بیت لوگ آج کہتے ہیں، جنہیں ہم شیعہ رافضی کہتے ہیں. باقی صحابہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ جن کی کوکھ سے ہیں وہ صحابیہ کہاں ہیں؟ امت پر جن کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنہوں نے ہر اعتبار سے ساتھ دیا، مالی اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، تسلی کے اعتبار سے بھی، محنت اور مجاہدے کے اعتبار سے بھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کا جو احسان امت پر ہے، امت اس کو تا قیامت ادا نہیں کر سکتی، احسان چکا نہیں سکتی. ان سب کو نکال دیا گیا. اور اس سے بڑھ کر نکالنا تو دور، اس سے بڑھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کو برا بھلا طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا.
جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع ہے، آپ نے فرمایا جنت کے الگ الگ دروازے ہیں، کسی دروازے سے کوئی نمازی جائے گا، کسی دروازے سے روزے دار جائے گا، کسی دروازے سے فلاں فلاں نیک عمل کرنے والا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے، جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے کہ اس کے اندر سے وہ شخص داخل ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا۔ آپ کی فضیلتیں، آپ کی بشارتیں، آپ کا مقام و مرتبہ اس پر 1400 سال سے امت کے علماء، محدثین، مفسرین، اہل علم لکھتے ہوئے بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا اور ان سے نظر انداز کر دینا، ان کی مجلسوں سے دور ہو جانا، ان سے قطع تعلق کر لینا اور اپنے ایمان کے بچاؤ اور سلامتی کی فکر کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا صحابہ کو، کسی بھی صحابی ہو، چھوٹا سا چھوٹا صحابی ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے اولیاء بھی مل جائیں، سارے غوث مل جائیں، سارے قطب مل جائیں، سارے ابدال مل جائیں، سب ایک طرف ہو اور کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی غزوے میں، جنگ میں، جہاد میں شریک ہوا، کوئی صحابی گئے تھے اور ساتھ میں اپنے کسی گھوڑے کو لے کر گئے تھے، تو اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول جاتی ہے، اس گھوڑے کے پیر کے ٹاپ میں جو دھول لگتی ہے، اس دھول کے برابر بھی ساری دنیا کے اولیاء، غوث، ابدال نہیں ہو سکتے۔ علماء نے فرمایا سب سے پہلے صحابہ کو گالی دینے والے وہ منافق تھے۔ قرآن خود بیان کیا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، منافقین کو، ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، ان کا ظاہر بھی ایک جیسا ہے، باطن بھی ایک جیسا ہے، سامنے بھی وہی ہیں اور پیچھے بھی وہی ہیں، سامنے بھی میری عظمت، اسلام کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، پیچھے بھی نبی کی عظمت اور اسلام کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، منافقت نہیں ہے، دو منہ کے کام ان کے اندر نہیں ہیں، اس طرح ایمان لاؤ۔ فوراً انہوں نے جواب دیا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، العیاذ باللہ، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سب سے پہلے حضرات صحابہ کو جنہوں نے گالی دی، قرآن نے کہا یہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا الا انہم هم السفهاء ولکن لا يعلمون، ہمیں تو حکم ہے تم گالیاں مت دو، تم برا بھلا مت کہو، کسی کی شان میں بے عزتی کے الفاظ، القاب ہرگز استعمال مت کرو، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ختم نبوت کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے بارے میں کچھ سازشیں ہوتی ہیں، آپ کے بارے میں کوئی برا چاہتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فیصلہ لے لیا انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں آپ کی جانب سے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی جانب سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرما دیا یہ گالیاں دینے والے یہ بے وقوف نہیں ہیں، جنہیں گالیاں دی جا رہی ہیں یہ نہیں ہیں، یہ تو سچے پکے ایمان والے ہیں، یہ گالیاں دینے والے یہ خود بے وقوف ہیں، ان کے اندر کمینہ پن ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہوا ہے۔ مستقل نام لے کر، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مستقل نام لے کر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کن کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایک صحابی پر بھی اگر بولا جائے کئی کئی جمعہ لگ جائیں گے، کئی کئی اوراق ختم ہو جائیں گے، کئی کئی قلم کی سیاہیاں سوکھ جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، آسمان کے لیے حفاظت ستارے، جب تک آسمان پر ستارے باقی رہیں گے آسمان باقی رہے گا، حفاظت سے رہے گا۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان پر سے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر زمین والوں پر گر جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح میری امت کے لیے حفاظت اور امن کا ذریعہ میرے صحابہ ہیں۔ جب ان کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے گا، ان کے واسطے کو، ان کے تذکرے کو، ان کے احسانات کو، ان کی اچھائیوں کو، اسی طرح میری امت بھی منتشر ہو جائے گی، میری امت میں بھی اختلافات پڑ جائیں گے، میری امت میں بھی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر سب سے بڑے درجے کے صحابی اور سب سے چھوٹے درجے کے صحابی جس نے ایک لمحہ ایک لحظہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، آپ کے پاس بیٹھا، آپ کو دیکھا، آپ کو سنا اور ایمان اور اسلام کی حالت میں انتقال ہوا، اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، کئی میل پر مشتمل احد پہاڑ اتنا برابر بھی خرچ کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، تو وہ ما بلغ مد احد نصیفہ او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا تم میں سے اتنا اگر کوئی خرچ بھی کر دے تب بھی حضرات صحابہ میں سے کسی نے ایک مد خرچ کیا۔ مد ایک پیمانہ، ایک وزن ہے جو تقریباً 3.25 سیر کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی صحابی کے اس 3 سیر 3.25 سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ ایک پیغام دیتا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عقیدت، محبت، عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرات حسنین سے بھی ہمارا تعلق ہے اور حضرت علی سے بھی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے، ساتھ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی، اور سارے دیگر ازواج مطہرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، آپ کے ساتھیاں، آپ کے ساتھی جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے، ان سب سے عقیدت، محبت، عظمت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا پیغام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر کوئی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا، اور ان کے بغیر، ان کے واسطے کے بغیر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اس کا قرآن محفوظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اہتمام سے جمعہ کے دن کہف پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن یاسین پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے راوی، روایت کرنے والے اس کو اوراق پر لکھ کر، اس کو کپڑوں پر لکھ کر، اس کو پتوں پر لکھ کر الگ الگ ذرائع سے، الگ الگ چیزوں سے محفوظ کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محفوظ کر کے اس کو ہم تک پہنچایا۔ یہ حضرات صحابہ کی دین ہے۔ اگر صحابہ کا درمیان سے واسطہ آدمی ہٹا دیتا ہے، ان کو برا کہتا ہے،
تو یہ ڈائریکٹ قرآن کو برا کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہا ہے، پھر اس کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اللہ کو تکلیف دی، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں رتی برابر بھی ایمان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان سے محبت میں کوئی بھی شک اور شبہ کی بات نہیں آنا چاہیے۔ ہاں جب کبھی اعتراض ہوا، جب کبھی سوال ہوا، اہل علم سے معلوم کر لیں، اہل علم سے معلوم کر کے اس کو دور کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گردے کا مریض وہ کسی گلی میں چل رہا ہے، راستے میں چل رہا ہے، راستے میں اس کو دوائیوں کی پتی ملتی ہے، یہ گردے کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے، وہ فوراً اس کو اٹھا کر کھاتا نہیں ہے، فوراً اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، جب تک کہ کسی ڈاکٹر سے اس کو کنسلٹ نہیں کر لیتا، ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ اسی طرح کا حال ہے ہمارا بھی کہ ہم سوشل میڈیا پر کوئی بھی بکتا ہے اس کی بات سن کر ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی محبت میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو ہم اہل علم سے، علماء سے، بڑے بڑے آج موجود ہیں ان سے معلوم کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس طرح کی باتیں ہمارے کانوں سے گھس کر ہمارے دلوں تک نہیں اترنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے راستے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے گستاخ صحابہ سے ہمیں خود کو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں۔